क्योंकि जो हमारी पाकिस्तानी कौम है उनका मुस्तकबिल जो है वो यही लोग रन करेंगे। आप एक जाली जमहूरियत थी जनरल मुशर्रफ की, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक प्रेसिडेंट आर्मी चीफ सारी पावर लेके बैठ के, वो बिल्कुल गैर आईनी था, एक जाली जमहूरियत थी। और एनआरओ के जो इलेक्शन करवाए गए, यानी कि 8000 लोगों के चोरी, करप्शन, कत्ल के केसेस सब माफ़ कर दिए गए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। आसिफ जरदारी उस एनआरओ की वजह से आज प्रेसिडेंट बन गए। ये भी गलत इलेक्शंस थे। जो इलेक्शन में जिन्होंने शिरकत की उन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की है। जो भी वो कहे उन्होंने अपनी ज़ात के लिए इलेक्शंस लड़े हैं। कोई दुनिया के अंदर इलेक्शंस नहीं होते जो अमेरिका बैठ के दो मुशर्रफ को और बेनज़ीर को इकट्ठा करता है और एनआरओ दिलवाता है, चीफ जस्टिस को अंदर बंद करता है, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप करते हैं और फिर इलेक्शन करवा देते हैं। उस इलेक्शन का यही नतीजा होना था जो हुआ है। जो भी पार्लियामेंट में बैठे हैं सारे जमहूरियत बचाने के नाम पे सब कुछ ना कुछ उनको स्टेक दे दिया सिस्टम में, तो सारे अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, मुल्क को इन्होंने बर्बादी और तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया और सब एक्सपोज हो गए हैं कि अब लोगों को ये वाजे हो गया कि इनके पास मुल्क के मसले मसाइल का कोई हल नहीं है, क्योंकि ये खुद मसला है मुल्क का। कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस, अगर तो यही लोग, लगता यही है कि यही लोग दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे। देखिए, अपने लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करें। या तो पाकिस्तानी कौम भेड़ बकरियाँ हैं कि इतनी मार खा के इन लोगों से और इनकी परफॉर्मेंस देख के फिर से इनको ले आएगी, और या हम समझें कि वो इंसान है, सोच रखते हैं, सियासी शऊर रखते हैं। एक मीडिया ऐसा है जिसने इतना ज़बरदस्त वाइब्रेंट मीडिया ने सियासी शऊर पैदा किया है कि लोगों को जगा दिया हूँ कि अवाम इस वक्त वो सियासी शऊर रखती है जो कभी भी पाकिस्तानी अवाम में नहीं था। अब देखेंगे जैसी इलेक्शन होगा ये सारी पार्टीज़ को शिकस्त मिलेगी। ये यानी सारी जितनी पार्टीज़ हैं ये मिला के भी तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकेंगी, इसलिए कि सारी अवाम जो नौजवान है वो फैसला कर बैठा है। वो तहरीक इंसाफ का फैसला कर नहीं रहा, कर बैठा है। फिर तंजीम नहीं है आपकी जमात के अंदर, ये नहीं ऑर्गेनाइज नहीं है ये जमात, तो किस तरह ये मुमकिन हो सके? आप किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी जमात को? देखिए, पार्टी ऑर्गेनाइज उस सतह की नहीं है जो होनी चाहिए, वो हो रही है। पार्टी के अंदर काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि इतना एक तेज़ी से पार्टी उभर रही है, इतने ज़्यादा लोग पार्टी में आ रहे हैं कि एक कशमकश चली हुई है, एक सिस्टम में जिसे कहते हैं ग्रोइंग पेन्स हैं। लेकिन ये एक अच्छी वजह से है, यानी शफाफ भी लोग हैं। बड़े नामों से तो लोग डर के तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं, बड़े नामों की कारकर्दगी की वजह से आज लोग तब्दीली चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ तब्दीली की जमात है और आप इंशाल्लाह देखेंगे इलेक्शन में अवाम साथ इनकी होगी, नए लोगों को लेके आएंगे, ले आए हैं सियासत में, और ये नए लोग ही एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। एक नई टीम लेके आ रहे हैं और लोगों की डिमांड नई टीम है। असल में तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसकी टीम के अंदर दो चीज़ें, नज़रिया और ईमानदारी। बाकी पार्टीज़ का आप देख लें, आप देखें ना, नून 30 साल पुरानी पार्टी है, 30 साल से इक़्तिदार में है, कभी चीफ पंजाब में, कभी सेंटर में। आज पंजाब में हाल देख, दूसरी तरफ देखें आसिफ जरदारी है, वो सारा कुछ अपने सारे जो जेल में उसके साथ लोग थे मुजरिम, उन सबको ऊपर बैठा दिए। आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में एक बड़ी कैंपेन लॉन्च की थी यहाँ पर उनके केस करने के लिए, बाद में उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्या हुआ उसका? 12 मई को 2007 में हमारे 10 कारकुनों को गोलियां लगी थी, वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं वो केस बरतानिया लेके आया अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, और वो केस क्या था, जो भी हमारे पास हमें सबूत मिले हमने सब जाके स्कॉटलैंड यार्ड को दिए। अब स्कॉटलैंड यार्ड हमारे से ये पूछ रही थी कि हमें अब गवाह चाहिए, क्योंकि अदालत में उसको ले जाने के लिए अल्ताफ़ हुसैन को उनको गवाह चाहिए था। अब गवाह बरतानिया में थे नहीं, वो पाकिस्तान में थे। अब पाकिस्तान में स्कॉटलैंड यार्ड को ना मुशर्रफ ने इजाज़त दी आने की गवाह को इंटरव्यू करने के लिए, ना आसिफ जरदारी ने इजाज़त दी। और आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए जो कराची में अब हुआ है कि खुद हुकूमत मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। अब आपके सामने है कि कराची में जो कत्लेआम हुई है कोई नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मुजरिम कातिल हैं जो कत्ल करते हैं और उनको पार्टीज तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। इसमें अरबों रुपए के डाके मारे हुए हैं, वो हुकूमत में बैठे हैं और उनको हुकूमत ही तहफ़्फ़ुज़ दे रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो जिस मुल्क के अंदर मुजरिम खुद गवर्नमेंट में बैठ जाएं
اور قانون اپنے لیے اپنے اوپر قانون کو برباد کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس پھر کوئی مستقبل نہیں ہوتا. باہر سے بھی یہاں پہ بھی لوگوں کے بڑے اسٹرانگ پاکستان میں بزنس لنکس ہیں، بڑے انفلوئنس ہوتے ہیں یہاں کے لوگ بھی پاکستان کے حالات کے اوپر. تو آپ کیا ایشورنس ان کو دلائیں گے کہ واقعی تحریک انصاف کے پاس وہ پیغام ہے، وہ پروگرام ہے جو لوگوں کی امیدوں کا جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف 3 چیزیں کرنی ہیں. امریکہ کی جنگ سے نکلنا ہے، یہ ان میں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ جیسے آپ نکلیں گے وہ آپ کی ایڈ بند کر دیں گے. ایڈ بند کریں گے تو ان کو ملک سنبھالا نہیں آئے گا. وہ تحریک انصاف کر سکتی ہے کیونکہ وہی 2 کام کرے گی. ٹیکس اکٹھے کرے گی، ٹیکس بڑھائے گی نہیں، ٹیکس اکٹھے کرے گی. وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جو خود ٹیکس دیتی ہے، یعنی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو خود ٹیکس دیتی ہے، ایسٹس ڈکلیئر کرتی ہے، وہی ٹیکس اکٹھے کر سکتی ہے. اور کرپشن کون ختم کرے گا؟ وہ لیڈرشپ جو خود کرپٹ نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہ یہ ٹیکس اکٹھے کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ٹیکس چوری کرتے ہیں، ان کے اثاثے باہر پڑے ہیں، ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. نہ یہ کرپشن ختم کر سکتے ہیں کیونکہ خود کرپٹ ہیں. کیونکہ کرپشن کا تو وہ ختم کرے گا جو اپنے سے احتساب شروع کرے گا. ٹیکس وہ اکٹھے کرے گا جو خود ٹیکس دیتا ہے. ان میں سے کوئی نہ ٹیکس دیتا ہے، نہ یہ کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی اپنا احتساب نہیں کر سکتا. نہ یہ دوسروں کو پکڑ سکتے ہیں. اتنے بڑے الزامات لگاتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے اوپر بھی ہیں. جو دوسرے کی طرف کرتے ہیں وہ انہی کے اوپر وہ بھی الزامات لگا دیتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں نا آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم، ایک آئیڈیا کا وقت آ چکا ہے، اس کو ابھی کوئی نہیں روک سکتا. آپ الیکشن اکیلے لڑیں گے یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ الائنس کریں گے؟ کسی جماعت جس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے اس کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے. اگر اکیلا بھی لڑنا پڑے لڑیں گے. ہو سکتا ہے چھوٹی جماعتیں ہیں، نظریاتی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ الائنس کریں گے. لیکن کسی بڑی جماعت جنہوں نے اس ملک کو بربادی آج یہاں کھڑا کیا ہے تباہی کے کنارے پہ، ان سے کسی سے الائنس نہیں کریں گے. اور پھر سے میں کہا اکیلا لڑنا پڑا اکیلا لڑیں گے. نیشنلسٹ پارٹیز ہیں پاکستان میں، ان سے ہم الائنس کریں گے لیکن ہم ان سے نہیں الائنس کریں گے. امریکہ کا کتنا پریشر ہوتا ہے؟ اپروچ کرتے ہوں گے آپ کو بھی، پاکستان کے لیڈروں کو اپروچ کرتے ہیں، ان کے لیے فرینڈلی آفرز آتی ہیں کہ ہمارا امریکہ فرینڈلی بنے، اس طرح کی کوئی آفرز آپ کو آتی ہیں؟ دیکھیں امریکہ سے فرینڈشپ میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن امریکہ کی غلامی میں ہم برباد ہوئے ہیں. یعنی امریکہ کی جس طرح بے شرمی سے ہم نے غلامی کی، اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کیا، وار آن ٹیرر کے نام پہ کتنے بے قصور ہزاروں لوگ مارے ہم نے، ہماری فوج نے، اور انہوں نے پھر ہماری فوجیوں کو مارا، ہماری پولیس کو مارا. یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ صاحب اقتدار رولنگ ایلیٹ ڈالروں کی پجاری ہے. پہلے اسی رولنگ ایلیٹ نے ڈالروں کے نام پہ جہادی بنائے، اب یہی رولنگ ایلیٹ ڈالروں کے نام پہ ان کو مار رہی ہے اور اپنے ملک کو تباہ کر رہی ہے. اور یہ غلام ہے، یہ ہیں امریکہ کے غلام، یہ ہیں امریکہ کے سٹوجز. امریکہ سے دوستی میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، غلامی میں آج ہم ادھر کھڑے ہو گئے کہ 35,000 پاکستانی مروا چکے ہیں، 70 ارب ڈالر کا ملک کو نقصان ہو چکا ہے. اس وقت 35 لاکھ لوگ گھروں سے نکل چکے ہیں فاٹا سے. کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ غلام بیٹھے ہوئے جنہوں نے ملک کو یہاں پہنچا دیا کرتا ہے. عمران خان اگر نیکسٹ وزیر اعظم آف پاکستان بن جائیں تو پہلے 5 کام کون کون سے کریں گے؟ قانون کی بالادستی، سب کو قانون کے سامنے ایک برابر انشاءاللہ کریں گے. جو حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے انہوں نے کہا میری ریاست میں کمزور اور طاقتور ایک برابر ہو جائیں گے قانون کے سامنے. قانون کی بالادستی. نمبر 2 معاشی انصاف، پیسے والے لوگوں سے ٹیکس نکالیں گے. اس وقت غریب ٹیکس دیتا ہے، پیسے والے لوگ عیاشی کرتے ہیں، ان کے لیے لوپ ہولز ہیں، ٹیکس ایمنسٹی سکیمز ہیں، ٹیکس بچانے چوری کرنے کے خود ہی انہوں نے راستے دیے ہوئے ہیں. یہ نواز شریف کے زمانے میں ہوا تھا. سب سے دوسری چیز کہ ٹیکس کا سسٹم ایسا بنائیں گے کہ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لے کے عوام پہ پیسہ خرچ کریں گے. اور ٹیکس جی ڈی پی ریشو آج 9% ہے، 20-22% پہ لے کے جائیں گے. پاکستان سالونٹ ہو جائے گا، ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہوگی، غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور تیسری چیز ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کریں گے. سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پاکستان میں تعلیم کی ہے کیونکہ ہمارا ینگ پاپولیشن ہے، اس کو تعلیم دے دیں، یہی اثاثہ بن جائے گا. اور چوتھی چیز امریکہ کی جنگ سے فوری طور پہ نکلیں گے، اپنی جنگ بنائیں گے. امریکہ کو کہیں گے ہم آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے، یہ ہماری جنگ ہے اور ہم
اپنے جنگ بنا کے دہشت گردی ختم کر کے دکھائیں گے آپ کو. 8 لاکھ کشمیری ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں رہتے ہیں، جو 2 ملین مسلمان کا مور لیس نصف بنتے ہیں. وہ عمران خان سے کشمیر کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے کہ کشمیر پر پی ٹی آئی کی، تحریک انصاف کی، عمران کی کیا پالیسی ہوگی. ہماری پالیسی سیدھی ہے. یو این ریزولوشن 1948 جس نے کشمیریوں کو حق دیا تھا اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا، ہم اسی کے اوپر ہیں، اس کو بنیاد بنائیں گے. لیکن کیسے اس سے ہم انفورس کریں گے، اس کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ڈھونڈیں گے. یہ جو ہم نے ملیٹنسی کا راستہ اختیار کیا، بیچارے کشمیریوں نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. ہندوستان نے 7 لاکھ فوجی رکھا، ہر قسم کا ظلم اور تشدد کیا ان کے اوپر. کوئی گھر نہیں ہے جس میں وہاں لوگ مرے نہیں ہیں. اور اگر ہم نے، اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے ملیٹنسی شروع کر دی، اس نے موقع دے دیا ان کو ملٹری ایکشن کرنے کا اور کشمیریوں پر تشدد کرنے کا. اس کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے اور ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے کہ کشمیریوں کا حق ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے. ہر فورم پہ پولیٹیکلی اس کو ایشو کو ریز کریں. یہ جو ہم ایجنسیز کے ذریعے کرتے رہے ہیں، یہ اب ختم ہو گیا دور. اس کیسز 4 قتل کے کیسز زرداری کے اوپر، کوئی 200 ارب روپے کی چوری کے کیسز. وہ جب مجرم آپ کا صدر بن جاتا ہے اور اس کا صرف مقصد ایک ہے مال بنانا، اس کو کیا کہ کشمیریوں کو بیچ، سارے اپنے قبائلی علاقے میں اپنے لوگوں کا خون بیچ رہا ہے، کشمیریوں کو بھی بیچ دے گا. اس کو کیا فکر ہے کہ کراچی میں لوگ مر رہے ہیں کیونکہ وہ ہر دوسرے دن باہر ہیرٹس کی شاپنگ کر رہا ہے، باہر دورے کر رہا ہے. اوپر سے پتلا پرائم منسٹر ہے، اوپر سے اپوزیشن میں اس کو نواز شریف ملا ہوا ہے جو اتنے ہی نااہل ہیں، کیونکہ نواز شریف کی وجہ سے آج زرداری پریزیڈنٹ ہے. جب زرداری گرنے لگتا تھا، نواز شریف اسے بچانے آ جاتا تھا. اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی اس زرداری کے اوپر جس کو اس نے 2 دفعہ جیل میں رکھا. یعنی پہلی دونوں دوروں میں نواز شریف کو اس کو جیل میں ڈالا، کروڑوں روپیہ کرپشن کی کیسز پہ خرچ کیا. اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ آصف زرداری اگر آپ کو پیپلز پارٹی نے بھی چھوڑ دیا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. کہ نظریے پہ واپس آنا ہے، وہ علامہ اقبال کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. وقت چونکہ مختصر ہے اور آپ کو یونیورسٹی میں بھی جانا ہے، تکبیر ٹی وی کے ناظرین کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ جو بھی دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف پہ آئیں. پاکستان کو اپنے بچانا ہے، اپنے ملک کو لڑنا ہے. اب ساری جماعتیں پھر سے آپ آزما چکے ہیں، اس جماعت میں آئیں، شرکت کریں. ہماری پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے برطانیہ میں، اس کو جوائن کریں اور آپ پھر ہر طرح کنٹریبیوٹ کر سکیں گے اپنے ملک کو بچانے میں. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب. ناظرین، یہ تھے عمران خان صاحب، آپ نے ان کی باتیں سنی. اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے. بحیثیت قومی ہیرو عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو منوایا ہے. اب فیصلہ ہماری عوام نے کرنا ہے کہ جب آئندہ الیکشن ہوں گے تو وہ ایک صاف ستھری شفاف قیادت سامنے لاتی ہے، یا پھر وہی آزمودہ چہرے دوبارہ جو ہے وہ اپنے مسند اقتدار پر بٹھاتی ہے، سامنے لاتی ہے. ووٹ ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے اور ووٹ کے ذریعے ہم اپنی جو تبدیلی ہے، سیاسی تبدیلی، حکومت کی تبدیلی، وہ یقینی بنا سکتے ہیں. ووٹ ہی ہمارا ایک ہتھیار ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کے اس پروگرام کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی وہ امیدوں کے مطابق پورا اترتے ہیں، تو فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے. آپ نے ان کی ساری باتیں سنی. اسی پر پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں. اپنے میزبان